الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ کی سے محبت کرتا ہے، اللہ کو دوست رکھتا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، ان کے حکموں کو مانے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرما لے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنا دوست بنا لے گا، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، گناہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، انسان کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت شریفہ تلاوت فرمائی۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو اپنا دوست مانتے ہو، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو، اس کی سنتوں کی پیروی کرو، اس کے حکموں کی پیروی کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ بھی تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ بھی تمہیں دوست بنا لے گا، اللہ بھی تمہیں پسند فرما لے گا، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنی زندگی کا شیوا نہیں بنائیں گے، اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے آراستہ نہیں کریں گے، تب تک اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہونے والی نہیں ہے، تب تک اللہ ہمیں دوست نہیں بنائے گا، تب تک اللہ تعالیٰ میں محبوب نہیں بنائے گا۔ ایک دلہن ہوتی ہے، دلہن جب اپنے میاں کے پاس جانے لگتی ہے، دلہن جب اپنے شوہر کے پاس جانے والی ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہے، ناک میں وہ نتنی ڈالتی ہے کہ میرا ناک سنور جائے، میرا ناک پسند آ جائے، کان میں وہ بالی ڈالتی ہے، اس لیے ڈالتی ہے کہ میرا کان سنور جائے، وہ اپنے گلے کے اندر ہار ڈالتی ہے تاکہ میرا گلا سنور جائے، میرا گلا آراستہ ہو جائے، اپنے بدن پر
शौहर कपड़े बेहतरीन से बेहतरीन पहनती है ताकि मेरा बदन संवर जाए। क्यों ये सारी जिद्दोजहद, क्यों ये सारी मेहनतें, क्यों ये सारी थकावट, क्यों? इसलिए कि वो चाहती है कि मैं जिसके पास जा रही हूँ, मैं अपने शौहर के पास जा रही हूँ, मैं अपने शौहर मियाँ के पास जा रही हूँ, मेरा मियाँ मेरा शौहर मुझे पसंद कर ले तो सब कुछ मेरा पार है। इसी तरह एक मुसलमान को चाहिए, एक मोमिन को चाहिए कि वो अपने बदन को, अपने गले को, अपने मुंह को, अपने सर को, अपने बदन को, अपने हाथों को, अपने पूरे बदन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से आरास्ता कर ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से उसको सजा ले, तो फिर अल्लाह उसको पसंद फरमा लेगा, अल्लाह उसको महबूब बना लेगा, अल्लाह उसको प्यारा बना लेगा। तो आदमी को चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करें, जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को लाएं, पूरी जिंदगी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बना ले। फिर शायर कहता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिरी हो तो अल्लाह पूछे, अल्लाह देखकर पूछे कि बता तुझे क्या करना है, तुझे कौन सी जन्नत में जाना है, तुझे कौन सी नेमतें लेना है, तुझे क्या चाहिए मुझे बता। अल्लाह सामने से पूछे, हमारी जिंदगी ऐसी बनाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से ऐसे आरास्ता करें। ये दुनिया वाले चाहे नाराज हों चाहे राजी हों, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस मामले में हमें क्या कह गया है वो मैं करके रहूंगा, चाहे दुनिया मुझसे कुछ भी कहे, चाहे दुनिया मुझसे नाराज हो, चाहे दुनिया मुझसे दूर हो जाए, चाहे कोई पसंद करे या न करे, कोई इज्जत दे या न दे, कोई आओ कहे या जाओ कहे, कोई मोहब्बत करे या नफरत करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए वो मेरे लिए काफी है। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर कौन क्या है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको कौन क्या है। जब खुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे तब चलेगा पता खोटा खड़ा कौन है। खोटा खड़ा तो वहां पता चलेगा। दुनिया वाले पसंद करते हैं या नहीं करते वो तो हमको लेना देना नहीं। तो हमें चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हमारी ज़िंदगी में ज़िंदा करने की कोशिश करें, हमारी पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजरे। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपने बेटे से कहने लगे, रईस तबलीग हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को, कि बेटा कुतुब अक्ताब बनने का, अब्दाल बनने का, वली बनने का नुस्खा बताऊं। हजरत जवान थे, वो कहने लगे कि हमारे दिल में ये दाया तो हमेशा रहता था कि कोई ऐसा अमल मिल जाए, कोई ऐसा वजीफा मिल जाए कि मैं वली बन जाऊं, मैं कुतुब बन जाऊं, मैं अब्दाल बन जाऊं। हमेशा ये फिक्र रहती थी। जब मेरे अब्बा मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब मुझसे कहा कि वली बनने का नुस्खा बताऊं तो मुझे एकदम से जोश आ गया, मेरे अंदर एक जज्बात उभर आए। मैंने अब्बा जान से कहा, अब्बा जान जरूर बताइए कि वली कैसे बना जाता है, कुतुब अब्दाल कैसे बना जाता है। हजरत ने फरमाया, जहां जहां सुन्नतों को छोड़ा जा रहा हो, जिस धरती पर, जिस जगह पर, जिस मकाम पर, जिन बातों में, जिन महफिलों में सुन्नतों को तर्क किया जा रहा हो, वहां सुन्नतों को जिंदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें वली बना देगा, अल्लाह तुम्हें वली बना देगा। आज देखिए हमारे माशरे में कहाँ कहाँ कैसी कैसी महफिलें, कौन कौन सी जगह है, कैसे कैसे अमाल है और कैसे कैसे हमारे मामलात हैं जिसमें हम सुन्नतों को छोड़ रहे हैं और खुलेआम छोड़ी जा रही है। कितने ही बातें आपको मिल जाएगी। तो जिन जगहों पर सुन्नतें छोड़ी जा रही है वहाँ सुन्नतों को जिंदा कीजिए, अल्लाह वली बना देगा, अल्लाह कुतुब अब्दाल बना देगा, अल्लाह कुतुब अब्दाल बना देगा। आदमी इसी से परखा जाता है। आदमी चाहता है कि मैं अपने आप के बारे में ये जानूं कि अल्लाह के दरबार में मैं मकबूल हूं कि नहीं। तो अपनी जिंदगी को देख ले।
ایک سونی ہوتا ہے، سونی کے پاس جب سونا لے کر جاتے ہیں تو وہ پتھر کے اوپر رگڑتا ہے، رگڑ رگڑ کر دیکھتا ہے کہ یہ سونا صحیح یا غلط ہے، یہ سونا کھرا یا کھوٹا ہے، وہ بار بار دیکھتا ہے، پھر وہ پرکھتا ہے کہ یہ سونا صحیح ہے اور یہ سونا غلط ہے، یہ سونا کھرا ہے، یہ سونا کھوٹا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کو اگر پرکھنا ہے، خود انسان اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہے، میں اللہ کے یہاں کھڑا ہوں یا کھوٹا ہوں، میں اللہ کے یہاں صحیح ہوں یا غلط ہوں، تو وہ اپنی زندگی کو دیکھ لیں۔ اگر اپنی زندگی میں وہ سنتوں کو ادا کرتا ہے، سنتوں کی پیروی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو سمجھ لو اللہ کے یہاں کھڑا ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ پھر دنیا والے جو کچھ کہے، پھر دنیا والے جو کچھ کرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کشتی نوح کی طرح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کہ حضرت نوح کی کشتی میں جس طرح لوگ سوار ہوئے اور نجات پا گئے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کشتی میں جو سوار ہو جائے گا یا یعنی سنتوں کی جو پیروی کرے گا وہ بھی نجات پا جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، ان کی خدمت کرنے لگا، مرید بنا، ذکر و اذکار کرنے لگا، حضرت کے پاس رہ کر مجاہدہ کرنے لگا۔ 10 سال ہو گئے، حضرت سے کہنے لگا حضرت بہت سال ہو گئے، اب گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جا سکتے ہو، آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت کو وہ پھر کہنے لگا حضرت ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ کہنے لگے ضرور پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ حضرت سے وہ کہنے لگا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں 10 سال آپ کے پاس رہا، آپ کی صحبت میں رہا، آپ کی خدمت میں رہا، میں نے کوئی کرامت تمہارے اندر نہیں دیکھی، کوئی کرامت ایسی بات نہیں دیکھی، یعنی ایسی بات جو اچنبے میں ڈال دے، ایسی کوئی بات میں نے نہیں دیکھی۔ تو حضرت نے کہا بھائی 10 سال تو میری خدمت میں رہا، کبھی تو نے دیکھا کہ میں نے کوئی کام شریعت کے ورد کیا ہو، شریعت کے خلاف کیا ہو، سنت کے خلاف کیا ہو؟ کوئی بات تو نے دیکھی، کوئی کام دیکھا، کوئی عمل دیکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، 10 سال گزر گئے حضرت، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ متبعی سنت ہے، ایک ایک عمل آپ سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ حضرت کہنے لگے کہ اس سے بڑا مجاہدہ اور اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی سال ہا سال گزر جائے لیکن ایک سنت کو نہ چھوڑے؟ اس سے بڑی کرامت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنا سب سے بڑا مجاہدہ ہے، سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ پوری رات جاگیں اور ذکر و اذکار کرتا رہیں، پوری رات جاگیں، الٹا لٹک کر ذکر کریں، یہ اس سے زیادہ بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ آدمی سنت پر عمل کرے۔ آدمی سنت پر عمل کرے گا، اللہ ولی کے درجے پر تک پہنچا دے گا، اللہ ابدال کے درجے تک پہنچا دے گا، اللہ کتب کے درجے تک پہنچا دے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب سنتوں پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں ان کو پہنچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ایسے ہی وہ اتنے بڑے مقام پر، اتنے بڑے مرتبے اور اتنے بڑے درجے تک نہیں پہنچ گئے، اس کے لیے انہوں نے مجاہدات کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا، ایک ایک لفظ بولتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کو کر گزرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود دور پر ہے، سڑک پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنی بیٹھ جاؤ یوں سنا تو اسی سڑک پر بیٹھ گئے، وہیں کے وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے کہا کہ میں نے یہ جو کھڑے تھے دروازے کے اوپر ان سے کہا تھا، تم سے تھوڑی کہا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے نکلے بیٹھ جاؤ اور میں کھڑا رہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ یہ اتباع کی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بات کرتے تھے ہنستے ہوئے بات کرتے تھے، ہنستے ہوئے کلام کرتے تھے۔ ان کی بیوی ایک مرتبہ کہنے لگی کہ آپ باتوں باتوں میں ہنستے ہو، کوئی آپ کی مذاق اڑائے گا؟ تو کہنے لگے کوئی مذاق اڑائے یا نہ اڑائے، کوئی کچھ بھی کہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہنستے ہوئے بات کرنا، میں ہنستے ہوئے بات کروں گا۔ یہ ہے کہ ہر کلام، ہر بات، ہر کام
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی عزت دے یا نہ دے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنی بیٹی کو بلایا، ہماری ماں حضرت عائشہ کو بلایا اور کہنے لگے کہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا کتنے کپڑوں میں ان کو دفن کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، مجھے بتاؤ۔ یعنی مطلب یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ پوری زندگی شریعت کے مطابق گزاری، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاری، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا۔ اب دنیا سے جب جا رہا ہوں تو میرا وہ عمل بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ فکریں ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کی، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈالی، تب جا کے ان کا رعب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قائم کیا۔ آج مسلمان مار کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ مسلمان کیوں مار کھا رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی ہے جس سے مسلمان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مسلمان کا دل بکھر جاتا ہے، مسلمان کا دل دکھ جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکالے ہوئے ہیں۔ جب تک سنتوں پر عمل ہوتے تھے تب تک مسلمانوں کا رعب و دبدبہ تھا۔ اسی دھرتی پر، اسی ہندوستان میں ایک وقت وہ تھا کہ جب دو غیروں کے درمیان، دو ہندوؤں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا تھا تو اس کا فیصلہ کرنے والا مسلمان ہوتا تھا۔ جب ان کی پنچایت لگتی تھی اور کہاں جاتا تھا فلاں مسلمان میری اس بات کا گواہ ہے، اس کو بلا کر پوچھ لو، مسلمان کو بلا کر پوچھا جاتا تھا۔ جب مسلمان کہتے تھے کہ بالکل یہ بات کہ صحیح ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پنچایت والے فیصلہ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، مسلمان نے جب گواہی دی ہے تو یہ بات بالکل سچی ہوگی۔ یہ تھا ایک وقت وہ تھا کہ جب کسی عورت کے اوپر کوئی نظر ڈالتا تھا مسلمان آگے آتا تھا۔ ایسے بھی حالات ہیں، ایسے بھی واقعات ہیں۔ ایک مندر ہے، اس مندر یا گاندھی نگر کے قریب ایک مسلمان عورت کی مورتی بنائی ہوئی ہے، اس کو پوچھتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس عورت نے کچھ ہندو عورتوں کو بچایا تھا جس کی عزت لوٹی جا رہی تھی، اس نے اپنے بہادری کا ثبوت دیا، اور بہادری کا ثبوت میں نام بھول رہا ہوں اس عورت کا، اور اسی ماتا سے وہ پہچانی جاتی ہے، ماتا اس کو کہتے ہیں، اسی سے وہ پہچانی جاتی ہے۔ یہ گاندھی نگر کے پاس اس کا مندر بنا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس مسلمان عورت سے دیکھا نہیں گیا کہ ہندو عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، اس نے بہادری کا ثبوت دیا اور ان سب کو مار کے بھگایا اور کئی کو وہاں ملیا میٹ کر دیا اور ان عورتوں کی عزتیں بچائی۔ مسلمان یہ ہوتا تھا، عورت جب مسلمانوں کے علاقے میں آتی تھی تو وہ بالکل مطمئن ہوتی تھی، غیر عورتیں جب مسلمانوں کے علاقے میں آتی تھی تو بالکل مطمئن ہوتی تھی کہ میں مسلمان کے علاقے میں ہوں، کوئی مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ حالات تھے، لیکن جب ہمارے حالات بدلے، جب ہمارے اعمال بدلے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نظام بھی بدلا، اور آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو ہم سب کو مل کر یہ تہیہ کرنا پڑے گا کہ خود ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اور دوسروں کو بھی ہم اتباع کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلانے کی ہم کوشش کریں گے۔ الغرض بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے واضح ہے، اور اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حج یا عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جگہ اترے اور سب کو کہا یا ٹھہرو، میں اس جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کر آتا ہوں۔ جھاڑی کے پیچھے گئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور اٹھ کر آئے اور اپنی اونٹ پر سوار ہوئے چلنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ ٹھہرے، جھاڑی کے پیچھے گئے، تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر واپس آ گئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جب جا رہے تھے تو اسی طرح اترے تھے اور ان کو حاجت تھی، ضرورت تھی، انہوں نے حاجت یہاں پوری کی تھی۔ میرا آقا جس جگہ اترا تھا میں بھی وہیں اترا، میرا آقا جہاں بیٹھا تھا وہاں میں بھی بیٹھا۔ یہ ہے
سنتوں پر عمل، ان سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے۔ کسریٰ کا جو تاج تھا بہت بڑا تاج تھا، آج کے زمانے کے کروڑ روپے کا تھا۔ کسریٰ کا جو تخت تھا وہ تخت 122 فٹ لمبا اور 110 فٹ چوڑا اور 53 من اس کے اندر 53 من اس کے اندر سونا جڑا ہوا تھا اور 1200 من اس کے اندر چاندی لگا ہوا تھا، اور ہیرے جواہرات تو انگنت تھے۔ وہ سب کے سب صحابہ کرام کے خدمت میں آیا اور صحابہ کرام کے قدموں میں آیا، اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا، تم عمل کرتے رہو، برداشت کرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے رہو، ایک وقت وہ آئے گا دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اللہ نے قدموں میں ڈالی۔ ایک مرتبہ سراقہ ابن جوشم سے کہنے لگے، سراقہ اللہ کے نبی کے پیچھے پڑا ہجرت کے موقع پر، سراقہ پیچھے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دوری پر رہ گئے ہیں، اپنا گھوڑا نیچے گرا، کہتے ہیں کہ وہ زمین میں گیا، اللہ کے نبی سے معافی مانگنے لگا، اے اللہ کے نبی آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ باہر آیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ 100 اونٹوں کی لالچ تھی، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے 200 اونٹ کا انعام تھا، 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور 100 اونٹ ابو بکر صدیق پر، کہ دونوں کو جو پکڑ کے لائے گا 200 اونٹ ملے گا۔ 200 اونٹ کی لالچ تھی، وہ آدمی پھر پیچھا کیا، پھر زمین میں ڈھسا، اللہ کے نبی سے معافی مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، زمین سے نکلا، تیسری مرتبہ پیچھا کیا، پھر ڈسا، اللہ کے نبی سے معافی مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا، اب اللہ کے نبی میں جاتا ہوں، خود پیچھا نہیں کروں گا، کوئی آئے گا اس کو بھی میں واپس کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، دعا کی، زمین سے وہ واپس نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے نبی اللہ، اے محمد، وہ تو ایمان نہیں لاتا، کافر تھا اس وقت، کہنے لگا اے محمد مجھے لکھ کر دے دیجئے کہ جب تم مکہ کو فتح کرو مجھے کچھ نہیں کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں جہاں جا رہا ہوں مدینہ، وہاں میرا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے، کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے، میرا تو وہاں کچھ ٹھکانہ نہیں، تو مکہ کی بات کر رہا ہے، میں مکہ کہاں فتح کروں گا؟ نہیں اللہ کے نبی مجھے لکھ کر دے دو، فتح ہوا تو تمہیں کیا حرج ہے، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، لیکن ہو گیا تو آپ کو کیا حرج ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا لکھ کر دے دو امان، کہ جب میں مکہ فتح کروں اس کو امان دے گا۔ بہرحال پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے کہا، سراقہ، اے سراقہ، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کیا کہا؟ کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا۔ کیا کہہ رہے اللہ کے نبی؟ کیا کہہ رہے؟ کسریٰ، اللہ کے نبی جہاں جا رہے ہیں وہاں ان کا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، پردیس کی زندگی ہے، 450 کلومیٹر دور مدینہ میں جا رہے ہیں، اور بات کہاں کی کر رہے ہیں؟ کیسر و کسریٰ کی۔ کوئی امریکہ کی ابھی بات کرے کہ امریکہ کا تخت تمہیں میں سونپوں گا اور امریکہ کی بینک تمہیں دے دوں گا، تو آدمی ہنسنے لگ جاوے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور کیا کہہ رہے؟ سراقہ، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کسریٰ فتح ہوا، یہ ایران کا پورا علاقہ فتح ہوا اور سارا سامان آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماتحتی میں یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پورا لسٹ دیا۔ لسٹ دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لسٹ دیکھا، تخت ہے، سونے کا گھوڑا ہے، چاندی کا اونٹ ہے، سب کچھ ہے۔ لسٹ دیکھتے جا رہے، لکھتے جا رہے، دوسرا لسٹ، تیسرا لسٹ، چوتھا لسٹ، سب دیکھ رہے۔ پوچھا کہ بھئی کنگن کہاں ہے، کنگن کہاں ہے اس میں؟ تو حضرت سعد بن وقاص نے کہا کنگن نہیں ہوں گے، اس لیے نہیں لکھے، سارا لسٹ آپ کو دے دیا ہے، دیکھ لو، کہ کنگن ہونے چاہیے، تلاش کرو۔ جب تلاش کیا گیا تو کسریٰ جو بادشاہ تھا اس کا کنگن نکلا، اس میں سے 2 کنگن نکلے۔ تو حضرت صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اندر کنگن ہے، آپ تو آئے نہیں تھے جنگ میں؟ کہنے لگے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد نہیں جب ہجرت کے وقت اسی سراقہ کو کہا تھا کہ اے سراقہ، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ کسریٰ کا کہاں ہے سراقہ؟ بلا کے لاؤ۔ کہا وہ تو بیمار ہے،
चारपाई पर सोया है, उठ नहीं सकता, चारपाई समेट उठा कर लाओ, चारपाई समेट उसको उठा कर लाओ। साहबा गए, चार साहबा गए और चारपाई उठा कर लेकर आए, हजरत उमर की खिदमत में हाजिर किया, उनके सामने रखा। हजरत उमर ने कहा अपने हाथ लाओ, हाथ लाए गए और दोनों कंगन उसके हाथ में पहनाए गए। और फिर कहा, आए लोगो देखो, आज से इतने इतने साल पहले मेरे नबी ने जो पेशिंग गोई की थी, अल्लाह ने आज पूरा किया। ये है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। लेकिन हमारी बहुत सारी सुन्नतें छूट रही है। देखिए कैसे कैसे माहौल बनते जा रहे हैं। शरीयत का खुले आम सड़कों के ऊपर शरीयत का जनाजा निकाला जा रहा है, शरीयत की तौहीन की जा रही है। ये सारी बातें हमारे सामने हैं, हमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। एक किताब है अल्लामा इब्न खल्दून का मुकद्दमा, कहते हैं कि ये अलबेली मुकद्दमा है, बड़ा मकबूल मुकद्दमा है। उसमें इन्होंने लिखा है कि जब अल्लाह ताला को इस दुनिया को फना करना मकसूद होगा तो सबसे आखिर में जो बात और जो गुनाह आम होगा वो म्यूजिक का गुनाह होगा, डांस का गुनाह होगा। लोगों में आम हो जाएगा डांस का। आजकल वो सब आम हो रहा है और लोग डांस कर रहे हैं, लोग डांस करते जा रहे हैं और खुलेआम डांस हो रहा है। एक तो गाना, बैंड बाजा, ऊपर से खुलेआम बजाना, ऊपर से डांस करना, ये सारी चीजें बड़े बड़े गुनाह कबीरा में से है। और एक बात याद रखें, अगर ये सारा रिवाज पड़ गया, ये जो करते हम, और इसका रिवाज पड़ गया तो आइंदा आने वाली नस्लें इसको करती रहेगी, सारा गुनाह इन्हीं लोगों को होता रहेगा। सारा वो मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, लेकिन करने वाले करते रहेंगे और सारा गुनाह उनकी झोलियों में पड़ेगा। एक तो हमारी झोलियों में नेकियां है नहीं और जबरदस्ती ऐसे गुनाह और ऐसे जराइम हमारे झोलियों में डाल रहे हैं। एक तो अल्लाह हमसे नाराज हैं और ऊपर से हम ऐसे काम कर रहे हैं। तो बताओ हमारा क्या अंजाम होगा। ये सब कुछ हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब मिलकर ये नियत करें कि इंशाअल्लाह जो भी हमारे माशरे के अंदर गुनाह हो रहे हैं, जो भी अला ऐलान है, एक बात याद रखें, अल्लाह ताला को गुस्सा और अल्लाह ताला अजाब उस वक्त तक नाजिल नहीं करता जब तक के अला ऐलान और खुले आम गुनाह न होने लगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत है कि अल्लाह ताला रहम करने वाला है, लेकिन जब खुले आम गुनाह होने लगे, जैसे खुले आम गुनाह हुए हमने देखा और कई घंटों तक ये खुलेआम गुनाह हुआ और लोगों ने डांस किया और जो कुछ करना था वो किया। अब जरा सोचें, जब खुलेआम गुनाह होने लगेंगे तो अल्लाह ताला का गजब आएगा या नहीं आएगा? जरूर अल्लाह का गजब आएगा। एक गिलास टूट जाता है किसी खादिम से या बेटे से या बेटी से, किसी से गिलास टूट जाता है तो हम उसको टोकते हैं, हम उसको लान तान करते हैं कि तुमने गिलास तोड़ दिया, कुछ देखते नहीं हो, अंधे हो गए हो। ये सारी बात है। क्या अल्लाह के इतने अहकाम टूटते हैं तो अल्लाह नाराज नहीं होता होगा? अल्लाह के इतने अहकाम तोड़े जा रहे हों, जो अल्लाह हमारा इतना प्यारा अल्लाह हो, जो अल्लाह हमें माफ करने वाला हो, जो अल्लाह हमें इतनी नेमतें देने वाला हो, जो कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करने वाला हो, कदम कदम पर हमारी नुसरत करने वाला हो, ऐसा प्यारा अल्लाह हो और फिर उसकी नाफरमानी हो, ये कैसे हो सकता है? इससे बड़ा बेवफा इंसान नहीं हो सकता, इससे बड़ा बेवफा कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम तौबा करके उठे और आइंदा ये जो गुनाह हुए इंशाअल्लाह न करेंगे, न होने देंगे। जहां भी जुआ खेला जा रहा है वहां पहुंच जाओ। देखो ये जो खुले आम गुनाह है, 2-3 आदमी करते हैं लेकिन उसके असरात बहुत सालों पर पड़ते हैं, बहुत सालों पर पड़ते हैं और बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। एक आदमी मौलाना मसीहुल्लाह के पास गया और कहने लगा, हजरत अल्लाह के नबी ख्वाब में आ जाए ऐसा कोई वजीफा दे। कहा कि 3000 मरतबा रोजाना दुरूद पढ़ो, अल्लाह के नबी ख्वाब में आएंगे, अल्लाह के नबी ख्वाब में आएंगे। कई महीने गुजर गए, फिर वो हाजिर हुआ हजरत मसीहुल्लाह के पास तो कहने लगा, हजरत मैं तो इतने वक्त से 3000 मरतबा दुरूद पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे अल्लाह के नबी ख्वाब में नहीं आ रही है, क्या बात है? तो कहने लगे, तेरे घर के, तेरे मोहल्ले के अंदर कहीं गाना बजता है, कहीं म्यूजिक बजता है? उसने कहा कि हाँ हजरत, हमारे घर से तीसरे चौथे घर पर गाना रोजाना बजता है जोर जोर से। कहाँ वो म्यूजिक की आवाज़ तेरे कान में पड़ती है, उसकी नहुसत की वजह से तेरा वजीफा बिगड़ रहा है।
ذرا سوچیں، روحانی زندگی بھی اور روحانی ہماری طاقتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور جسمانی طاقتیں بھی ختم ہوتی ہے. جہاں جوا چل رہا ہے محلے میں تو کسی بھی ہم برداشت نہ کریں، کسی بھی طرح برداشت نہ کریں. محلے کے اندر کوئی زنا ہو رہا ہے، بالکل برداشت نہ کریں، کسی بھی حال میں اس کو ہمیں برداشت نہیں کرنا. اور کورکس کی بوتلیں بیچی جا رہی ہے، بالکل برداشت نہ کریں. چاہے ہماری عزتیں نیلام ہو جائے، چاہے کسی کو گالی دینا ہو دے، چاہے کسی کو کچھ کہنا ہو کہ جس کو جو کہنا ہو کہ گالی دینا ہو، الزام لگانا ہو، جیسی تہمتیں لگانا ہو لگائے، لیکن ایسی چیزیں ہمارے محلے میں برداشت نہ ہوگی. ہمارے محلے میں ہم کچھ بھی چلنے نہیں. کوئی آدمی اگر کھڑا بھی رہے، 4-5 آدمی کیوں کھڑے ہو بھائی، چلو چلو. ایک آدمی نے دکان لگائی، دکان گیرج کی، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی تو یہاں دکان تو نے کھولی ہے برابر، چلو ٹھیک ہے، تو اکیلا ہو تو ہمیں کیا عرض ہے، تجھے روزی ملے تو اچھی بات ہے، تیرا گھر چلے گا، لیکن تیرے ساتھ ساتھ دوسرے تیرے دوست بیٹھنے آوے، 2-4 دوسرے جمع ہو جاوے، 5-6 جمع ہو جائے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اگر ایسا ہے تو پھر یہاں سے چل، ہمارے گھر کے وہاں تجھے گیرج نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہاں کرے رہیں گے ہماری عورتیں باہر نکلے گی، آئے گی جائے گی تو سب کو نظر پڑے گی. دوسرے دن ہی وہ چلا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ ہمارا محلے کے اندر اگر برائیاں پیدا ہو اور ایسا کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، چاہے سامنے والے کو اچھا لگے یا برا لگے، سامنے والا ناراض ہو یا راضی ہو، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. بہرحال تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کی مدد ہے اور اللہ کی رحمتیں کیسے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنا.